أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. میرے بھائی عزیزوں اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں متعدد مواقع پر متعدد جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو. یہ قرآن کریم کے کئی جگہوں پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، جو اللہ جل شانہ پر، قرآن کریم پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خلاصہ یہ کہ وہ اسلام پر، ایمان پر قائم ہے اور اس کا عقیدہ مسلمان ہونے کا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب مستحب سنت نہیں، فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانے اور اپنی زندگی انہی احکامات الہیہ کے تحت گزارے. یہ ہر کچھ مسلمان پر، ہر شخص پر جو کہ مسلمان ہے، اللہ جل شانہ کے احکام پر عمل کرنے کا جس نے عہد کر رکھا ہے، اس کے اوپر یہ حاصل. یہ آج جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے یہی ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جن احکام کا، جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ان پر عمل کرنا ہے، اور جن احکام اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان سے بچنا ہے. یہ خلاصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جتنے اچھے احکام ہیں ان پر عمل کرنا، ان کا حکم دینا، ان پہ عمل کرنا ہے، اور برے کاموں سے روکنا اور روکنا ہے. یہ پورے قرآن کریم کا، پورے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، ہمارے دین مذہب دین اسلام کا پورے کا خلاصہ ہے. بس اسی کا انسان کو پابند رہنا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک. جو مسلمان
نماز اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ اس کے رسول نے مختلف مواقع پر مختلف احکامات دے رکھے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، ہر کام کے اندر ہمارے لیے احکام موجود ہیں۔ یا تو ہماری جہالت ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم عمل نہیں کر پاتے، یا پھر ہم لوگوں کے اندر اتنی سرکشی اور اتنی بغاوت آ چکی ہے کہ بس کثرت کے ساتھ چاروں طرف گناہوں کا وبال اور سیلاب آیا ہوا ہے، ہم بھی اس میں بہہ گئے اور بس ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اور اس طرح سے پھر نافرمانی کو مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے گرد و پیش کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر سب کچھ چل رہا ہے۔ آج کل تو اور زیادہ ہمارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بس وہ ماحول کے اندر، حالات کے اندر ایسا کوئی منحمل ہو جاتا ہے، ایسا کوئی ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ بس وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔ بچنے والے آگے میں نماز کے برابر اللہ ماشاء اللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بہت اللہ کا شکر جو کرتے ہیں ایسے کام میں وہ ڈر لگتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کے احکام عمل کرتا ہے۔ اگر وہ عالم نہیں ہے باقاعدہ، ہاں مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے اور جو دین کا بقدر ضرورت علم ہے الحمدللہ اس کے مطابق عمل کی، لیکن اکثر لوگوں کا حال بدلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ چاہے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، روزہ رکھنے والوں کو دیکھ لیں، حج اور عمرہ کرنے والوں کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دیکھ لیں، یا دین کے دیگر احکامات پر عمل کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ کو افسوس ہوگا، شرمندگی ہوئی مسلمانوں نے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دیکھیے، اکثر مسلمانوں کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی نہیں پتا کہ زکوٰۃ دینی کیسے، کون سے مال میں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا، یہی نہیں یہ پتہ نہیں۔ حالانکہ وہ قاعدے حساب ہے، مال ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، عمل نہیں، عمل کیوں نہیں ہے، علم نہیں، جہالت ہے، اس کی وجہ سے بدوی بدلی سے کبھی 100 نکال دیے، کبھی 1000 نکال دیے، کبھی 10,000 نکال دیے، یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے سال گزرنے کے بعد پورا حساب کر کے دینا ہے، 10,000 نہیں، کیا مجھے کہیں 1000 جاتا ہوں، کیا پتہ کیا ہوں، تو نہیں عمل کرتے۔ نمازوں کے اندر ہی رہتی ہے، حالات کے بدلے پر چلے زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، باقی احکام نماز ہی کو لے لیجیے ہمارے سب کے سامنے۔ ایک محلے کے اندر 10,000 5,000 آدمی ہیں، نمازوں کے لیے مسجدوں کے اندر لوگ مہینے کی جتنی مسجدیں اپنے نمازیوں کی ٹوٹل تعداد شمار کرنے 2-3% کی مشکل سے بنے گی۔ فجر میں خاص طور پر فجر کی نماز بھی تو پڑھا ہے، جیسے ظہر اثر مغرب عشاء پر فجر بھی پڑھ، ہمارا دیکھ لیا، جب چاہے اس کا موازنہ کر لیں، جب چاہے اس کا مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر سب کو نظر آتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر پا رہے اس کے اوپر عمل، یہ ہمیں اپنے آپ سے خود ہی پوچھنا چاہیے، ورنہ باتیں تو ہمارے سامنے سب کھلی ہوئی ہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور نہ پڑھنے والے کے یہ سب وعیدیں عذاب کی جو باتیں قرآن و حدیث میں وہ بھی سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے، تو اپنے آپ سے خود ہی پوچھیں، کوئی تو نہیں کچھ کہہ سکتا، زبردستی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، بتانا ہی ہمارا علماء کا، صلحاء کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا جو نفاذ و نصیحتیں ہوتی ہیں ان کے بتانے کا مقصد تو یہی ہے کہ بھائی ہم نے تو بتا دیا، اب کام تو آپ کو کرنا ہے، راستہ دکھانے والے ہیں یہ لوگ، تو چلنا آپ کو خود ہے، نہیں چلیں گے تو وہیں رہیں گے جہاں کھڑے ہوئے، یہی کر سکتے ہیں اور یہی کیا جا رہا ہے، رسول کر سکتے چل رہے زمانے سے چل رہے، دوسرے زمانے سے پہلے انبیاء کرام آ رہے، باتیں بتا رہے، ماننے والے فائدہ اٹھا رہے، نہیں مان رہے تو وہ پھر رسوا ہو رہے، عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا پڑے گا، چاہے ماں باپ جیسے ہی ہو، وہ خود کتنے ہی گنہگار ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، گنہگار کو چھوڑ دیں آپ، کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اولاد کے لیے اس کی اطاعت کرنا پڑے گا، سب کو پتہ ہے۔ لیکن حالات دیکھ لیجیے آپ کیسے بدلے، کتنی دوریاں ہیں اولاد اور والدین کے درمیان، ناچاکیاں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور اپنی منمانی ہے، اولاد کی منمانی۔ ماں باپ کو بات سمجھائیں ان کو برا لگتا ہے، بھائی ایسا نہیں کرو، وہاں نہیں جاؤ، اس وقت نہیں جاؤ، موبائل نہیں دیکھو، غلط کام نہ کرو، بنا وجہ کی چیزیں نہ دیکھو، نمازیں پڑھو، قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو، یہ باتیں اولاد کو بری لگتی ہیں، نخرے کرتے ہیں، کیا کیوں کیا سو رہے تو نماز نکلتی ہے تو نکل جائے، ماں باپ کہتے رہے، چیختے پلاتے رہے، پیٹتے رہے، کوئی کان پہ جوڑی نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ خود ہی احساس ہوتا ہو اپنے ماں باپ کی اطاعت آپ کے سامنے۔ ایک
ہماری حالت یہ بدلی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں. ہم نے مسلمان ہونا کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی والی بات. بس صرف نام کے مسلمان ہیں, نام ہمارا مسلمانوں جیسا ہے. مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہم لوگ پیدا ہو گئے. اب قرآن شریف پڑھنا آتا نہیں آتا الا ماشاء اللہ, اس کے علاوہ کوئی میں کوئی سروکار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اٹھا کر مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا اتنا قرآن شریف سن کے دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ کتنے مسلمان صحیح جیسے پڑھنا چاہیے قرآن کریم میں سے پڑھنے والے بہت کم ملے. مدارس تو الحمدللہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں وہ تو ان کا تو مسئلہ ہے. عام حالات میں بات کر رہا ہوں, عوام کی لوگ جہاں پہ ہم لوگ جیسے لوگ وہی ہوتے ہیں پھر اسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اور اس لیے یہ والی باتیں میں نے پہلے بھی یہ مرتبہ کیا کہ ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آ جائیں وہ چیزیں. پتہ سب کو ادھر مذاکرہ ہو جائے, یاد دہانی ہو جائے, تکرار ہو جائے ان باتوں کا اور ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے. بس اللہ نہ کرے, اللہ بچائے اس بات سے کہ کسی کی کوئی توہین کرنا مقصود میرا ہرگز نہیں. نہ کسی کو متعین کر کے کسی کو نشانہ بناتے ایسا کچھ نہیں ہے. عام جو بیماری پھیلی ہوئی ہے, عام جو گناہ پھیلے ہیں, شریعت کا حکم سمجھ کر ان کو بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بھی ذہن کو اس بات کو لگائے کہ پتہ نہیں امام صاحب کو ہمارے سے نفرت ہے ایسا کچھ نہیں. اللہ نہ کرے گا کہ ایسا کچھ ہو. ہر مسلمان ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو بیٹھ چھت کے اندر یا کوئی اور کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ بہت اچھے اور یہ بہت دور ہیں. ہرگز کسی کو ایسا سمجھنے کا حق نہیں ہے. کسی بھی انسان کو ہر شخص کو دوسرے کو اپنے دل سے سمجھنا چاہیے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. پتہ نہیں اس کے رب کا چلو یہ گناہ میں مبتلا ہے, پتہ نہیں اس کا رب کا کیسا تعلق ہے اس کے اپنے رب کے ساتھ. بھائی آپ کو تو ایک گناہ نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں اور اندر کتنی اچھائیاں اور کتنی نیکیاں اس کی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ کی پرواہ نہیں ہو اس کی. آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا تکبر میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کہاں سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں ویسا ہوں کہتا ہوں اور یہ پتہ نہیں کیسا بدلاؤ ہے. ہر چیز اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی شریعت کا حکم بالکل کسی بھی موقع پر تکبر سوال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر تو تیرے لیے ہے, بڑا بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کسی کو نہیں کرنا ایسا. اور پھر اپنا حساب اپنا دیکھیں پھر رب کے ساتھ معاملہ کریں. یہاں تو جو باتیں عرض کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور بیان کیا جاتا ہے کچھ بھی ہے تو وہ بس مقصود صرف ایک عام جو عام طور سے ہمارے یہاں برائیاں ہیں مسائل ہیں یا جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اسی طرف توجہ نہیں ہے تو توجہ دلانا مقصود ہے. اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کون اس کو پڑھانا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. بتلانا مقصود یہ کہ ایسا اپنا خود جائزہ لے. یہ جو باتیں بیان ہوئی آیا میرا ان پر عمل ہے کہ نہیں ہے, میں ان گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں. جو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہیں اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر جو خرابی ہو تو اس کو دور کرنے کی فکر کر لیں. مسئلہ اس کے اوپر گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں, فوراً گناہ سے دور ہو جائے, شرمندہ اور نادم ہو اور ختم بالکل ڈیلیٹ ہو گناہ. پیچھے جتنا بھلے 50 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ختم ہو جائے. تو کسی کا حق کھایا ہے, کسی بندے کے ساتھ معاملہ زیادتی کی بھی ہے حقوق العباد میں سے, تو اس سے معافی تلافی کروا لیں. تو پیسے دے دیں تو دے دیں, نہیں تو معاف کروا لیں, اس کا بھاؤ پکڑ لیں, ختم ہو گیا سب کچھ. ایسے ہو گیا جیسے آج ہی مانے جانا آج ہی پیدا ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے پیچھے. کیونکہ واضح طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بدماشیاں ہم لوگ کریں, اتنی نالائکیاں کریں, نافرمانیاں کریں, گناہ کریں اور وہ ایک سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر دیں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب پھر بھی ہم نہ آئیں اس بات کی طرف تو آپ بتائیے کہ نالائکی کس کی ہے, بختی اور بدبختی کس کی ہے, ہماری اور کس کی؟ اللہ تعالیٰ سے بیٹھے ہوئے بخشنے کے لیے. اور قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو, حضور سے فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دو میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, زیادتیاں کر لی, بہت سارے گناہ کر کے, اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے کے سارے گناہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ قرآن کریم میں خود کہہ دیا اللہ پاک, انہ هو الغفور الرحیم, بہت بخشنے والے نہیں, بہت بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے, رحمتیں فرمانے والے. اس کے بعد ابھی ایسا کریم رب ملا ہوا ہمیں, ایسا مہربان ایسا رحیم رب ملا ہوا ہمیں
رب ملا ہوا ہے اور اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر نالائکی ہماری ہے بھائی. یہی میں کرنا چاہ رہا تھا اور یہی میں باتیں شروع سے عرض بھی کرتا ہوں اور یہی بات میں نے آپ کی عرض کی ہے. کسی کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں ہوتا, بس صرف شریعت کے احکام ہمیں بتلانا سمجھانا مقصود ہے تاکہ ہم عمل کریں. بھائی میں ماننا کہ کب کسی کی آنکھ بند ہو جائے مجھے پتہ بھی نہیں لگے. تو اس سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لینا. وہاں تو پھر نہ کوئی کاروبار کام آئے گا, نہ کوئی رشتے کام آئیں گے, نہ عہدے کام آئیں گے, نہ آپ کے کلیگ اور دوست کام آئیں گے, نہ آپ جن کے ساتھ گھوم پھر کر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں. بھائی ہمارے اعمال ہی ہوں گے, انہیں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے بس, اور کوئی مقصد نہیں. کیونکہ مرنے کے بعد کتنے بڑے سے بڑا بادشاہ ہوں گے, بادشاہ سارے کے سارے ختم, وہ بادشاہی اس کی ہوگی. اللہ جل شانہ نے خود فرمانی کی ہوئی تھی جزا و سزا کے جتنا مالک ہے وہ. لمن الملک اليوم, یہ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے سب کو موت دے کر, بتاؤ بادشاہ کس کی ہے, بتاؤ کون بادشاہ اس کا, للہ الواحد القہار, وہ اکیلے. تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی نہیں ہوگا وہاں, کوئی کسی کا کام آئے گا نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے یہاں مانگ لے دنیا کے اعتبار سے مجھ سے, قیامت والے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. لیکن نبی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور اپنی بیٹی سے جو بہت ہی محبوب ان سے فرما رہا ہے کہ تیرے کام نہیں آؤں گا, تو میرے اور آپ کے والدین کہاں کسی کے کام آئیں گے؟ جب ہم آپس میں ماں باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے تو دوست احباب کہاں گئے جن کے پیچھے پڑھ کے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں, جن کے ساتھ راتوں کو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, ماں باپ رات کو جب واپس آئے دیر سے پوچھے تو وہ گالیاں کرتے ہیں, تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, ماں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اللہ بچائے, اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. یہ دوست کچھ کام مانگنے آئیں گے. اور موت منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے, نہ جانے کب میں وہ اگل جائے, کب میں ہمیں ضرور نکل لے, کب میں ہمیں پکڑ لے اور کب ہم لوگ جانے چلے جائیں. ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے. کل 10 محرم الحرام سب کو پتا نہیں ہے, اس دن منیت کیا تھا کہ اس دن روزہ رکھنا ایک سنت عمل ہے اور ایک مستحب عمل ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک دن ملا ہے نا کہ حضور کی اس سنت کے مطابق ہے. کسی نے آج نہیں رکھا تو ہفتے اور اتوار کو رکھ لیں, 2 دن وہ بھی چھٹی کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, نہ کسی کو مجبور کریں, نہ کسی سے پوچھیں کہ تیرا روزہ ہے نہیں, تمہیں رکھنا نہیں رکھا. جب شریعت نہیں پوچھ رہی ہے, جب دین ہمارا نہیں ہمیں مجبور کر رہا ہے رکھنے کے لیے, تو آپ اور کو کون ہوتا ہے دوسرے کسی کے اوپر یہ اعتراض کریں, الزام لگائیں, اسے تانا زنی کریں اس کے اوپر کہ کیوں نہیں رکھا مجھے روزہ. حج کے بارے میں لیکن سنیے ذرا, حج جو کہ فرض ہے, ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنا حج فرض ادا کر چکا, اب آئندہ اس کو مجبور کرنا, آئندہ دوبارہ اس کو یہ کہنا کہ تو دوبارہ حج پر جا, تیرے پاس بہت مال ہے, یہ بھی نہ جائے گا. وہ کر چکا, اپنا فریضہ ادا کر لیا اس نے, اب آپ کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے مجبور. شریعت مجبور نہیں کر رہی ہے, نہ چاہے وہ زندگی بھر ایک مرتبہ بھی بیت اللہ, کوئی گناہ نہیں اس کا. یہ بھی نہیں چاہیے, مستحب عمل ہے, نہیں رکھا کوئی بات نہیں. جیسے فضیلت اس دن کی ہے کہ جو اس دن 10 محرم ضعیف حدیث ہے, لیکن بہرحال ایک تجربہ ہے بزرگوں کا کہ 10 محرم الحرام کے دن یعنی 10 تاریخ میں جو اپنے گھر والوں پر کھانے میں, اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر اچھا طرح کھانے میں وسعت اختیار کرے گا تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر میں روزی میں برکت عطا فرمائے. ایک مشاہدہ, ایک تجربے کی چیز ہے, تو تجربہ سمجھ کر لازمی اور ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن زبردستی کرے اور قرضہ لے کر کرے یا لوگوں کو مجبور کر کے یہ کام کروائے, اسی کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمارا دین ایسا مجبور کرنے والا نہیں. جو لازمی چیزیں جو لازمی ہے وہ نہیں کرتے ہیں. شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنا لازمی ہے, وہ چل رہی ہے, اور روزے کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کو برا والا کہہ رہے, روزہ رکھا نہیں رکھا, کھانا بھی تم نے اچھا کھلایا نہیں کھلایا. تو کرنے کے کام سمجھے کہ دین ہمارا کیا چاہتا ہے, شریعت کیا چاہتی ہے, اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. تفقہ فی الدین اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کے احکام کو سمجھنے کے معاملہ کی مناسبت سے وہ کیا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. بس ہم ایسی رواج کے اندر رسم و رواج میں آ گئے, اسی کے مطابق بیٹھے چلے جا رہے ہیں. لوگ کر رہے ہیں بس ہم بھی کر رہے ہیں, لوگ غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, بس لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. یہ تو چلے نہیں, یہ شریعت نہیں ہے. فرشتے پکڑے تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا وہ تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا, لوگوں کی دیکھا تاکہ لوگوں کی کہنے والی باتوں میں تو آ گئے تو عمل کرتا رہا. تو لوگ تھے تیرے نبی, لوگ تھے تیرا خدا, جو جن کی مطابق جن کی باتوں کو لے کر تو عمل کرتا رہا, پھر پکڑو گی تو پھر لگ پڑا جائے گا. اس لیے
ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے ہی آنکھیں کھولیں، دل کی آنکھیں کھولیں. ظاہری آنکھیں تو ہماری کھلی یہ نظر بھی آ رہا ہے، دل کی آنکھیں کھولیں، سمجھ اور عقل کی آنکھیں کھولیں، تاکہ ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگے کہ حقیقت کیا کرنا ہے، ہم نے کس کے مطابق عمل کرنا ہے. لہٰذا اس دن کل کے دن روزہ کسی کو نہ رکھے، نہیں کرنا نہ ختم ہو گئی، کوئی دور نہ کرے کسی کو. ہاں ترغیب دے سکتے ہیں، البتہ جیسے ابھی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، منظور نہیں کر رہے. اپنے گھر میں آپ کی ترغیب دیں، اگر آپ کے بہن بیوی بیٹی بچے رکھنا چاہیں بہت اچھی. اگر وہ کہہ دیں کہ ہمیں اٹھا دینا صحیح کر لیں، نہیں اٹھا دیں، نہیں کرتے نہ اٹھائیں، آپ کو رکھنا رکھیں، آپ اسی جگہ کریں یہ کام، اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کریں. بس یہ کھانا پکانے میں بھی میں یہ یاد کروں گا. اور سوال ایک یہ ہوتا ہے، ہمیں آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ابھی آنے سے پہلے کہ بھائی ایسا ہے برکت والا ہے اور 10 تاریخ کو کھانا کھلانے میں برکت ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں روزہ بھی رکھو تو کھلائیں گے کب؟ اب 10 تاریخ کو جب روزہ ہوگا تو پھر اب جب افطاری ہوگی تو 10 کو گزر چکی ہوگی، تو پورا دن روزہ ہوگا تو کیسے کھلائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کھلائیں. آج 9 تاریخ ہے نا، مغرب ہوتے ہی 10 ہو جائے گی، آج رات کا کھانا کھلا دیں، آج رات میں اچھا کھانا پکا لیں، چلے والے روز وہ جو بھی لے کے آنا ہے، جو بھی میٹھا میٹھا لے کے آنا ہے، جو اچھا کرنا ہے، آج رات کا کھانا کھا لینا. اس کے اندر 10 محرم شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد. سحری بھی کر لیں اس کے اچھے کھانے سے، 10 محرم کے کھانے میں مشکل ہو گئے. عام جو کھانا روزانہ گھروں میں پکتا ہے اس سے ذرا اچھا کر کے پکا لیں، تو سحری بھی کر لیں آدمی تو 10 محرم کے دن. اور اگر روزہ نہیں رکھنا تو پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، جو ضرورت بھی پکائے، کل دن میں پکائے، کل ناشتہ بھی کریں اچھا، دوپہر میں بھی کھائیں، شام میں بھی کھائیں، مغرب سے پہلے پہلے اچھا کھا پی لیں، تو پھر بھی اس کے مطابق بھی عمل ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ایسا کرنا چاہیں تو یہ وقت بھی ہمارے سامنے آنے کو ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کریں. لیکن شریعت کے احکام کو مت چھوڑیں، گناہ کر کے اس دن کو مت گزاریں. محرم کا مطلب کہ کوئی منحوس مہینہ یا حرام والا مہینہ نہیں ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. اور عظمت والا دن ہے عاشورہ کا دن، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض ہے، اس کے بعد اس کی یہ منسوخ ہو گیا ہے. یا یہ نہ کہیں کہ یہ دن بھی کوئی احترام والا نہیں ہے، عظمت اور احترام والا ہے. لیکن جو شریعت میں احکام میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے اس دن کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے کی فکر کریں. نہ یہ کہ میڈیا پہ کیا آ رہا ہے، عوام میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے. اس کے مطابق اپنے یہ دین بھی اور آئندہ زندگی بھی گزارنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.